آج تو تم گئی سارا۔ ہاتھ بلوچ نے ایک سرد نگاہ اس کی شیطانیت بھری آنکھوں میں ڈالی اور اس کی کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑتے سختی سے جھٹکا دیا کہ وہ اپنی کلائی پہ دباؤ محسوس کرتے سسک اٹھی۔ بہت درد محسوس ہو رہا ہے کیا؟ اس سے زیادہ درد تم نے سسی کو دیا ہے، اس نے کٹیلے لہجے میں استفسار کیا۔ اس کی سرخ اور سرد آنکھوں کو دیکھ سارا کو اس سے بے حد خوف سا محسوس ہوا۔ اس نے کسمساتے ہوئے اپنی کلائی اس کے مضبوط ہاتھ سے چھڑوانی چاہی، لیکن شاید مقابل فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو لیو مائی ہینڈ، وہ تنک کر آنکھوں میں واضح وارننگ لیے بولی تو ہاتھ بلوچ نے افسوس سے سرد تاثرات سجائے، اس کی سمت دیکھا اور ایک زیرک نگاہ اس کے پورے وجود پہ ڈالی۔ ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوئی؟ نہ ایسی اوچھی حرکتیں کرتے ہوئے تمہیں؟ یاد رکھنا اگر سسی کو کچھ ہو گیا تو آتش سے پہلے میں انہی ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ ایک مرد کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کا بسا بسایا گھر اجاڑ دینا، یہ ہے تم آج کل کی لڑکیوں کی محبت۔ تف ہے تم پہ، تمہیں سامنے دیکھ کر شدت سے چاہ رہا ہے کہ تمہارے اس گندے دماغ کا بھرتا بنا دوں۔ اپنی زندگی چاہتی ہو تو سسی کی خیریت کی دعا مانگو۔ اگر تمہاری اس سیڑھیوں پہ تیل گرانے والی حرکت سے اسے کچھ ہوا تو آئی سوائر مس سارا آئی تو اپنے ان پاؤں پہ چل کر ہو، مگر واپس ان پہ چل کر نہیں جا سکو گی۔ تمہیں کیا لگا اپنی ان چیپ حرکتوں سے آتش کے دل میں جگہ بنا لو گی؟ میرا بھائی ذہنی مریض نہیں جو تم جیسی آوارہ لڑکیوں کے جال میں پھنس جائے گا۔ میں چاہوں تو تمہاری اس حرکت کے لیے ابھی اسی وقت تمہیں گھر سے باہر پھینکوا دوں، مگر عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا میری ماں نے مجھے سکھایا نہیں، ورنہ اس وقت تمہیں یوں اپنے سامنے کھڑا نہ ہونے دیتا۔ جلد سے جلد اپنا بوریا بستر گول کرو اور اپنی شکل گم کرو۔ میری اس بات سے تمہیں اپنی اوقات تو واضح ہو ہی گئی ہوگی۔ اور ہاں، ایک آخری بات، تمہاری اصلیت میں نے دیکھ کر تو تمہیں چھوڑ دیا۔ اگر آتش کو تمہاری کرتوتوں کا پتہ چل گیا تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ قہر آلود نگاہوں سے اسے گھورتا ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا۔ اس کی باتوں پہ سارا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی جیسے اپنے اعصابوں کو پرسکون کرنے کی تگ و دو میں تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو دل میں آیا کہ اپنے سامنے کھڑے وجود کو تہس نہس کر دے۔ بعض اوقات لہجے اور انداز کی گونج مارے ہوئے تھپڑ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ سارا کے ہاتھ میں تیل والی شیشی دیکھ کر ہاتھ بلوچ سرعت سے اس کے پاس پہنچا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے غائب ہو جاتی ہاتھ نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا اور اب سارا کی درگت بنا رہا تھا۔ جیسے ہی سارا کی نظر عقب سے آتی ہوئی ہادیہ پہ پڑی تو وہ آنکھیں گھماتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پہ سجائے شاطرانہ چال چلنے کا سوچنے لگی۔ ہاتھ کے فولادی ہاتھ میں ابھی بھی اس کی کلائی موجود تھی۔ اس نے ایسا ظاہر کیا کہ ہاتھ نے اسے اپنی طرف کھینچا ہو۔ میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں، وہ ہاتھ بلوچ کے سینے پہ سر رکھے ذرا اونچی آواز میں بولی کہ ہادیہ سن لے۔ جیسے ہی اس کے الفاظ ہادیہ کی بصارتوں تک پہنچے وہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح سرعت سے اس کے قریب پہنچی۔ ہاتھ تو بھونچکا رہ گیا اس شاطر سارا کی چالاکی پہ۔ سارا نے چہرہ اٹھا کر ہاتھ کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ اس کا جی چاہا اس کے چہرے کی یہ طنزیہ مسکراہٹ نوچ ڈالے۔ سارا جیسی مکار لڑکیاں اسے زہر لگتی تھیں، جو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت داؤ پہ لگانے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتی۔ اسے سارا کا مکروا چہرہ دیکھتے ہوئے گھن سی آئی۔ ہاتھ بلوچ نے لہو چھلکاتے چہرے سمیت اس کا ہاتھ کھینچ کر اس کی پشت سے لگایا تو سارا کے منہ سے درد کے باعث کراہ نکلی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ناگن میرے بلوچ پہ اپنی زہریلی نظریں ڈالتے ہوئے؟ تمہاری یہ آنکھیں نکال کر گلی کے کتوں کے آگے ڈال دوں گی۔ منحوس ہادیہ سے برداشت نہ ہوا ہاتھ بلوچ کو سارا کا یوں چھونا۔ وہ تو آتے ہی اس پہ ابل پڑی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پہ رسید کیا۔ وہ لڑکھڑا کر رہ گئی اور سنسناتے ہوئے گال پہ ہاتھ رکھ کر بے یقین نظروں سے ہاتھ اور ہادیہ کو دیکھنے لگی، جو دونوں اسے جارحانہ تیوروں سے گھور رہے تھے۔ آئندہ اس قسم کا چیپ ڈرامہ کرنے سے پہلے یہ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ تمہارے مقابل کون ہے۔ وہ سرد انداز میں ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ کر کٹیلی نظر اس کے بت بنے وجود پہ ڈالتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہادیہ کا تو بس نہیں چل رہا کہ اس کا قیمہ بنا دے۔ اس نے خون آشام نظروں سے اسے گھورتے ہوئے سر جھٹکا۔ وہ یارم کی مہمان تھی، تبھی اس کا خیال کرتے ہوئے ان دونوں نے اسے بخش دیا تھا۔ ہادیہ نے بھی ہاتھ کی تقلید کی۔ سارا کو محسوس ہو رہا تھا
کہ اتنے ہتک آمیز الفاظ اور انداز سے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ چاہت بھی یارم کے کمرے سے نکل جانے کے بعد اپنے سادہ سے کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ تیزی سے منہ ہاتھ دھوتے ہوئے چینج کیا اور تولیے سے چہرہ رگڑ کر صاف کرتے ہوئے سرعت سے باہر نکلی۔ باہر نکل کر اسے جو خبر ملی اسے سن کر چاہت کے ہوش بھی اڑ گئے۔ وہ دل ہی دل میں سسی کی خیریت کی دعا کرنے لگی۔ زرش بلوچ لاؤنج میں پریشانی سے ادھر چکر کاٹ رہی تھیں۔ سارا ساتھ ہاتھ میں تسبیح پکڑے ورت کر رہی تھی۔ چاہت بھاگ کر سسی کے کمرے میں گئی اور وہاں جا کر روتے ہوئے براق کو گود میں لیا۔ وہ بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا۔ چاہت اسے گود میں اٹھائے چپ کرواتے ہوئے نیچے لے آئی اور اسے زرش بلوچ کو پکڑاتے ہوئے خود اس کا فیڈر بنانے چل دی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے دودھ کا فیڈر لیے واپس آئی تو براق کا رونا بند ہو گیا۔ چاہت پریشانی سے زرش بلوچ کو دیکھ رہی تھی۔ ممی آپ کال کریں نا اور پوچھیں ان سے کہ سسی کیسی ہے، وہ بے چینی سے بولی۔ ہاد اور ہادیہ دونوں بھی وہیں ان کے پاس آ گئے۔ امینہ اور آدم بھی وہیں موجود تھے اور اس کے لیے پریشان تھے۔ کیسی ہے سسی اب؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر زارا باہر آئیں تو آتش بے چینی سے ان کی طرف آ کر سوالیہ انداز میں استفسار کرنے لگا۔ ڈونٹ وری آتش، وہ ٹھیک ہے، اسے بس کچھ بیرونی خراشیں آئی ہیں۔ کچھ ویکنز کی وجہ بھی تھی اور کچھ گرنے کے خوف سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن وہ خدائے متعال کی ذات بہت بے نیاز ہے۔ میں تو خود سسی کو دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی، مگر اس ذات سے معجزے کی امید تھی۔ ضرور تم دونوں نے کوئی نیکی کی ہوگی جو آج تمہارا بچہ محفوظ ہے۔ انہوں نے تسلی بخش جواب دیا تو آتش نے گہرا سانس لیتے ہوئے کچھ سکون محسوس کیا۔ میں گھر میں کال کر کہ سب کو سسی کی خیریت کی اطلاع کر دیتا ہوں۔ یارم بلوچ شرٹ کے بازو فولڈ کرتے پاکٹ سے موبائل نکال کر باہر کی طرف نکل گیا، کیونکہ یہاں سگنلز ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ ڈاکٹر زارا آپ سے ایک فیور چاہیے تھی۔ آتش نے سسی سے ملنے کے لیے جانے سے پہلے اسے اکیلے دیکھ کر سنجیدہ انداز میں مخاطب کیا۔ ہمم کہو نا، وہ اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ میں چاہتا تھا کہ آپ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات مزید کرتا، ڈاکٹر زارا اس کی پریشانی سمجھ چکی تھیں۔ تبھی اس کی بات کاٹ کر بولی، آتش یہ بات میں حویلی میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ سسی ایک ریپرڈ وکٹم ہے۔ میں بھی ایک عورت ہوں اور ایک عورت کا دکھ محسوس کر سکتی ہوں۔ آج اگر میں کسی کی پردہ پوشی کروں گی تو کل خدا میری بھی پردہ پوشی کرے گا۔ وہ اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر تسلی آمیز انداز میں بولی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آتش بلوچ نے ممنون نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے، میں مل سکتا ہوں سسی سے؟ وہ بےتابی سے بولا، ہم تھوڑی دیر بعد تم اس سے مل سکتے ہو۔ الحمدللہ سب بہتر ہے۔ ڈاکٹر زارا کے کہنے پر سکون کی سانس اس کے ہونٹوں سے آزاد ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر زارا کی اجازت ملتے ہی وہ پہلی فرصت میں اس کے پاس آیا، جو کلنک کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کیسی ہو؟ اس کے اوپر جھکا وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ بالکل ٹھیک، مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ڈرپ لگا، ہاتھ رکھ کر اس کی طرف دیکھا۔ جس کے چہرے پر اس کے لیے فکرمندی اور محبت تھی، اسے کمزوری کی وجہ سے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ یہاں درد ہو رہا ہے نا؟ وہ اس کے کینولا لگے ہاتھ کی پشت پہ اپنی انگلی سے سہلاتے ہوئے بولا، جیسے اس کے درد کو خود میں محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم بالکل بھی اپنا دھیان نہیں رکھتی۔ ملکہ دل لہجے میں خفگی تھی، کب نہیں رکھا؟ رکھتی تو ہوں، آپ کی سب باتیں بھی مانتی ہوں۔ آنکھوں میں حیرانی تھی، اپنی حالت کو اچھے سے جانتی بھی ہو۔ اتنی بھیانک سزا سناتے ہیں ناراض ہونے کی۔ میں واقعی بہت برا ہوں، اپنی ملکہ دل کا خیال جو نہیں رکھ پایا۔ لمحوں میں اس کا لہجہ بدلا تھا اور برفیلا ہو گیا، چہرے پہ بلا کے پتھریلے تاثرات امڈ آئے۔ سسی نے حیرت زدہ نظروں سے اس کا پل پل بدلتا انداز دیکھا۔ یہ بس ایک حادثہ تھا شہزادے، جو ہونا شاید ہماری قسمت میں لکھا تھا اور ہو گیا۔ کمزور سے لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر اٹھتی بخوبی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں ہلکی سی خراش بھی آئے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ان چند لمحوں میں تمہیں نہیں پتا کیسی قیامت گزری ہے مجھ پہ۔ ایسے لگ رہا تھا آتش بلوچ کو کسی نے آتش میں جھونک دیا تھا۔ وہ اس کے پریشان چہرے پہ جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادوں پہ عمل کرتا، کسی کے کھنکھارنے پر ان دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ معذرت خواہ ہوں آپ کے رومنس، مطلب کباب میں ہڑی بننے کے لیے، لیکن مجبوری تھی، آنا پڑا۔ یارم بلوچ کا لہجہ تو سپاٹ تھا، لیکن آنکھوں میں شرارت تھی۔
आतिश बलूच अपने बड़े भाई को देखकर खफीफ सा मुस्कुराया और बालों में अंगलियां फेरने लगा, जबकि ससी ने नरम सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर इसकी तरफ देखा। अब कैसी तबीयत है? उसने ससी का हाल दरियाफत किया। मैं ठीक हूँ, इसने जवाबन नरमी से कहा। मैंने हवेली में ये खबर कर दी है कि आप बिल्कुल ठीक हैं और कुछ देर तक हम वापस आ जाएंगे, मगर मासा फिर भी आपसे बात करने पे बज़त हैं, इनसे बात करें। यारम बलूच ने नंबर मिलाकर मोबाइल सिसी की तरफ बढ़ाया तो सिसी कान से लगाकर जर्श बलूच से बात करने लगी। उसे बात करते देख यारम बलूच और आतिश दोनों चलते हुए वहाँ से बाहर निकल आए। क्या ये सिर्फ हादिसा था? कॉरिडोर में रखकर आतिश बलूच ने सोचने के अंदाज में सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा, ये सब एक चाल थी सिसी को नुकसान पहुंचाने की? शक है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। यारम बलूच गंभीर आवाज़ में बोला तो आतिश ने चौंक कर इस्तिफामिया नज़रों से उसे देखा। किसकी चाल थी? जिसकी भी थी, तुम परेशान मत हो, बस अपनी बीवी पे ध्यान दो, इसे तुम्हारी तौजा की ज़्यादा ज़रूरत है। यारम बलूच ने उसके शाने पे हाथ रख कर कहा, मुझे ऐसे चीन नहीं आएगा भाई, प्लीज़ बताएं। हाद ने मुझे अभी काल पे बताया है कि सारा का क्या धरा था सब कुछ। सारा का नाम सुनते ही आतिश बलूच की पेशानी की रगें फूलने लगें। उसे अपने ज़ब्त की तनाबें टूटती हुई महसूस हुईं। इसने अपनी मिट्टियों को ज़ोर से भींच लिया। बट डोंट वरी, हाद ने उसे समझा दिया है और वो हमारे हवेली पहुंचने से पहले ही वहां से जा चुकी है। गलती मेरी ही है जो मैंने उसे हवेली में रखने की गलती की। इसे ज़ारा की बहन समझकर इस पर भरोसा किया, मगर ज़रूरी नहीं कि बहनें होकर भी दोनों एक जैसी सोच की हामिल हों। वो ज़ारा से मुतज़ाद शख्सियत की मालिक थी। अच्छा हुआ खुद ही चली गई। आतिश इसकी बात पे दानत पैस कर रह गया और ख़ुद के ग़ेज़ व गज़ब पे काबू करने लगा। सिसी को ठीक होकर हवेली वापस आए 3 दिन गुजर चुके थे। सब कुछ ठीक हो गया था। घर का माहौल फिर से खुशगवार हो गया था। सिसी, अमीना, चाहत और हादिया सब लाउंज में मौजूद थीं। आज अमीना ने वापस चले जाना था, इसीलिए सब मिलकर बातें कर रही थीं। मुझे आपकी हवेली बहुत पसंद आई है, मैं बहुत मिस करूँगी यहाँ गुजारा हुआ हर पल। अमीना बड़े चाव से हवेली के अंदरूनी मंजर पे नज़रें दौड़ाती, हर एक चीज़ को गौर से देख रही थी। इसके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो बहुत खुश है। कुछ लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। खैर तो है ना? चाहत ने सिसी के शाने से शाना लगाकर सामने बैठी अमीना की तरफ मानी खेजी से देखकर कहा। क्यों? हादिया ने ठठक कर चाहत को देखा और अब्रू अचकाकर सवालिया अंदाज में पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अमीना सटपटाकर बोली। जिसके दिल में चौर हो वही नज़रें मिलाकर बात नहीं करता। बता, अमीना अब अपनी पक्की सहेली से भी छिपाएगी? हादिया अमीना को नज़रों में लिए इस्तफसार करने लगी। लगता है आपकी सहेली को इसके ख्वाबों का शहज़ादा मिल गया है, सिसी मुस्कुराकर बोली, क्योंकि चाहत इसे अमीना और आदम के बारे में थोड़ा बहुत बता चुकी थी। मेरा भाई कैसा लगता है तुम्हें? इसने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा तो वो नज़रें झुका गई। ठीक हैं, मगर तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? अमीना गड़बड़ाकर बोली। ठीक या अच्छा? चाहत ने अपने होंठों पे अमडाने वाली मुस्कुराहट को रोक कर सवाल किया। हाय अमीना, मुझे पता भी ना चला, और मेरी नाक के नीचे मेरी सहेली ने। हादिया तासुफ से सर हिलाकर बोली, मगर लहजे में शरारत का उनसर नमाया था। पागल है तो हादिया, ऐसा कुछ नहीं। अमीना हंसने लगी। हंस कर बात को टालो मत यार, मुझे सच सच बताओ, मेरा भाई तुम्हें कैसा लगता है? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे बरो ही वो इंसान है जिसके साथ तुम अपनी पूरी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सकती हो? इस बार चाहत संजीदगी से गवाया हुई। तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अमीना सबको अपनी तरफ तकता पाकर कंफ्यूज होते हुए झंझलाकर बोली, अरे यार, दे भी दो जवाब। अब तुम्हें इतनी ही हमारी हवेली पसंद आ गई है तो क्यों ना तुम्हें इस हवेली में पका पका रहने का बंदोबस्त कर लें। हादिया खुलखलाकर बोली, आप सबको नहीं लगता कि ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है? अमीना इस्तिफामिया नज़रों से इन सब की तरफ देखती हुई बोली। इतना भी मत सोचो अमीना, ज़्यादा सोचने से बंदा ज़्यादा उलझ जाता है। ससी ने उसे मशूरा दिया। फिर कल ही हम सब मम्मी को लेकर तुम्हारे घर आदम बरो का रिश्ता लेकर आते हैं, तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? चाहत ने अमीना से पूछा। अब मैं क्या बताऊं? वो सिर झुकाकर मुस्कुराने लगी। अवे कड़ी हंसी तो समझो फंसी। हादिया खुलखलाकर हिंसते हुए शरारत से बोली। हादिया के कहकाए में सिसी और चाहत का कहका भी शामिल हो गया, जबकि अमीना वहाँ से उठकर उनकी मानी खेज नज़रों से बचने के लिए 9-2-11 हो गई। थैंक्स यारम,
ڈاکٹر زارا نے مشکور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ دوستوں کو تھینکس نہیں کہتے۔ وہ چہرے پہ نرم مسکراہٹ سجائے ڈاکٹر زارا کی طرف دیکھ کر سادہ سے انداز میں بولا، تم نہ ہوتے تو لگتا ہے ہم نے یوں اپنا پیار دل میں لیے ہی رہ جانا تھا اور برتھ ڈے ہو جانا تھا، پھر بھی ہمت نہیں کر پاتے ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کرنے میں۔ ڈاکٹر وہاج نے یارم کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، مجھے لگا نہیں تھا یہ تیکھی مرچ بھی مجھے پسند کرتی ہوگی۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تو یہ بلی میرے جو 4 بال رہ گئے ہیں سر پہ وہ بھی نوچ لے گی۔ حد ہے وہاج، کبھی تیکھی مرچ اور کبھی بلی، اور بھی بتاؤ میرے کون کون سے نام رکھ چکے ہو تم اب تک؟ وہ تیش میں آتے ہی کمر پہ ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، نام تو بہت رکھے ہیں مگر کیا ہے نا تنہائی میں بتانے والے ہیں۔ وہ شوق نظروں سے اس کے سراپے کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے مزے سے بولا، جبکہ یارم کے سامنے اس کے یوں پہلی بار بے سروپا بات کرنے پہ زارا سٹپٹا کر رہ گئی۔ کنٹرول یار تنہائی کے لیے تمیز سے زارا کے والدین کے گھر جاؤ اس کا رشتہ مانگنے۔ یارم بلوچ نے اس کی بات کا اثر کم کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، ویسے شاعری بڑی اوسم بھیجی تھی۔ ڈاکٹر وہاج سینے پہ ہاتھ باندھ کر ابرو اچکا کر شرارت سے بولا، وہ اس نے مجھے بھیجی تھی، میں نے ہی اپروول دیا تھا، پھر ہی زارا نے تجھے سینڈ کی۔ تجھ جیسے گھامڑ سے تو اتنے سالوں کچھ نہیں ہوا سوچا، میں ہی تم دونوں کو ملوا دوں۔ یارم بلوچ مسکرایا، تھینکس یار ہماری بیچ بھنور میں ہچکولے کھاتی ہوئی نیا کو پار لگانے کا۔ جلد ہی تجھے تکلیف دیں گے۔ شہر آ کر ہماری شادی میں شرکت کرنے کے لیے بھابھی اور براق کو ضرور لے کر آنا، بلکہ سب کو لانا۔ ڈاکٹر وہاج نے کہا، ہتھیلی پہ سرسوں مت جمع، ابھی دیکھ تجھے رشتہ بھی ملتا ہے یا نہیں۔ اب اتنا بھی گیا گزارا نہیں ہوں جو مجھے انکار کر دیں۔ وہاج منا پھلا کر بولا۔ وہ تینوں ہنسنے لگے۔ رات کا گہرا پہر تھا، چہار سو خاموشی کا راج تھا، مگر دور کہیں سے جنگلی جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ سیاہ ہیولا ایک گلی سے گزرا، اسے کسی صنف نازک کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ ان آوازوں کے تعاقب میں اپنے بھاری بوٹوں سے قدم بڑھانے لگا۔ دروازے کو کھولنا چاہا مگر وہ شاید اندر سے بند تھا۔ اس نے ایک ہی جست لگائی اور قدرے کم اونچائی کی دیوار کو پھلانگ کر اندر گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اس درندے کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور اسے ایک ہی جھٹکے سے چھوڑا تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور لہرا کر کچے فرش پہ گرا۔ اس ہیولے نے دیکھا، اس کی درندگی جھیلتے ہوئے وہ کم سن صنف نازک آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ سرخ ڈورے لیے، غسیلے جنونی تیور لیے اس شخص کی طرف بڑھا اور تیز دھار آلے سے اس کی سانسیں چھین لیں۔ اس کے ہاتھوں اور چہرے پہ خون کے چھینٹے پڑے۔ اس نے ایک بار مڑ کر اس لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو چکی تھیں۔ وہ چادر اس کے وجود پہ ڈال کر باہر نکل گیا۔ رات گئے سسی کی جاگ کھلی تو آتش بلوچ کو بستر پہ نہ پایا۔ اس کے چہرے پہ تفکر بھرے تاثرات ابھرے۔ اس نے خالی بستر پہ ہاتھ پھیرا۔ رات کے اس وقت کہاں گئے ہوں گے؟ پھر اٹھ کر بیٹھ گئی اور تشویش بھرے انداز میں اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ جیسے ہی آتش نے کمرے میں قدم رکھا، کمرہ یکدم روشنی سے نہا گیا۔ تیز بلب کی روشنی اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ اس نے روشنی سے بچنے کے لیے آنکھوں کے آگے بازو رکھ دیا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ وہ سوئی ہوگی، مگر سسی کو اپنے مقابل کھڑے دیکھ کر وہ چونک گیا، جبکہ سسی اس کے ہاتھوں اور چہرے پہ لگے خون کے چھینٹے دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔